بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ویور 2024 کا الیکشن ابھی اختتام پذیر ہوا ہے، تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کافی ایسے سیاستدان تھے جو عمران خان کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں شامل تھے۔ ان میں سے 8 ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر دھوکہ کیا، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جناب پی ڈی ایم کا ساتھ دیا۔ 2024 کے الیکشن میں آج میں آپ کو ایسے 8 سیاستدانوں کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں جن کا آپ سن کے انجام آپ کو بڑا حیران ہوں گے کہ ان کے ساتھ حلقے کی عوام نے کیا سلوک کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ دوست محمد مزاری سابق ڈپٹی اسپیکر ضلع راجن پور سے تعلق ہے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پچھلے دور میں تو انہیں ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا تھا۔ لیکن آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پیش کی گئی پنجاب اسمبلی میں تو یہی ڈپٹی اسپیکر تھے جنہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور اپنی پارٹی سے غداری کی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو دوست محمد مزاری نے نون لیگ کو جوائن کیا اور اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، مگر بری طرح ہار گئے۔ اب دیکھیں کہ ضلع راجن پور کی عوام نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ یہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے، حالانکہ یہ مزاری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ راجن پور کا بہت بڑا خاندان ہے۔ جنوبی پنجاب میں ابھی بھی وڈیرا سسٹم ہے اور شخصیت اور خاندانوں کا ووٹ ہے اور پارٹی ووٹ بھی تھا، اس کے باوجود موصوف بری طرح ہار گئے، اسمبلی میں نہیں جا سکے۔ عوام نے انہیں صلا دے دیا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا تو عوام کبھی بھی آپ کو سلیکٹ نہیں کریں گے اور اسمبلی میں آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ تھے دوست محمد مزاری۔ فیاض الحسن چوہان تعلق راولپنڈی سے، سابق صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے اور سابق وزیر اطلاعات پنجاب بھی رہے اور جیل خانہ جات کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی غداری کی عمران خان کے ساتھ اور چھوڑ کر چلے گئے۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا اور یہ شامل ہو گئے استحکام پاکستان پارٹی میں، جس کے بانی جہانگیر ترین تھے۔ استحکام پارٹی سے انہیں ٹکٹ دیا گیا اور انہوں نے بڑے زور و شور سے کمپین بھی شروع کی، مگر حلقے کی عوام کا رسپانس دیکھ کر انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ پی ٹی آئی میں تھے تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے، اور جب انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو اسی طرح یہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے تھے۔ اب کے الیکشن سے انہیں اندازہ تھا کہ میں اب جیت تو نہیں سکتا، گھر بیٹھ کے ہی اپنی عزت بچا لوں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ انہیں نظر آ گیا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف کسی دوسری پارٹی میں رہ کر الیکشن نہیں جیت سکتا، عوام نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2018 کے الیکشن میں جیتنے کے بعد عمران خان نے محمود خان کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن جب پی ٹی آئی پر برا وقت آیا تو محمود خان نے بھی پارٹی چھوڑنے میں دیر نہیں کی۔ محمود خان بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں، میرا اپنا ووٹ بینک ہے، میں جیت جاؤں گا۔ اور الیکشن سے پہلے یہ پی ڈی ایم کے جب ٹائم شروع ہوا تو یہ پرویز خٹک کی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے اور اس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ سوات کی سیٹ سے محمود خان برے طریقے سے ہار چکے ہیں، لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے، ہم آپ کو کرتے ہیں۔ عوام نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کیا اور جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا اس کو ووٹ دیے اور محمود خان کو نہیں دیے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری، جن کا تعلق جہلم سے ہے، فواد چودھری آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہوں نے دو وزارتیں انجوائے کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر تھے، اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے بھی مزے لوٹے۔ ان کو پی ٹی آئی سے بہت بڑا بجٹ بھی ملا، کافی کام بھی کروائے، لیکن برے وقت کا کسی کو کیا پتہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پولیس سے
بچنے کے لیے واپس کورٹ میں بھاگ گئے اور کافی ہانپ بھی رہے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یہ بھی استحکام پارٹی کو پیارے ہو گئے، لیکن عوامی دباؤ دیکھ کر انہوں نے واپس پی ٹی آئی میں آنے کے لیے کافی کوششیں کیں، مگر عمران خان نے ان لوگوں کو واپس لینے سے انکار کر دیا جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کر دیا تھا۔ یہ فواد چودھری استحکام پاکستان پارٹی کے پہلے اجلاس میں بھی شامل ہوئے تھے، پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ آج فواد چودھری کا جہلم سے یہ حال ہے کہ انہیں کوئی ووٹ بھی دینے کو تیار نہیں۔ فواد چودھری کا بھائی بھی کھڑا ہوا آزاد، فیصل فرید، یہ بھی نہ جیت سکا اور فواد چودھری کے پیپر بھی ریجیکٹ ہو گئے اور مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے فواد چودھری ابھی بھی جیل میں ہیں۔ ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں۔ احمد حسین دیہڑ ملتان سے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اور جب 2018 میں انہیں پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے کافی ورکر کے ساتھ جا کر بنی گالہ میں احتجاج کیا کہ حلقے کی عوام میرے ساتھ ہے اور مجھے قومی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کیا جائے۔ ان کے اصرار پر انہیں ٹکٹ مل گیا اور پھر یہ الیکشن بھی جیت گئے، اور جب پی ڈی ایم بنی تو یہ بھی منحرف ارکان میں شامل ہو گئے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دیا اور پورے 5 سال تک اقتدار کے مزے لوٹے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دیتے اور پھر نیا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ کر چاہے جس کو ووٹ دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اب چلے گئے ہیں نون لیگ میں، اور 8 فروری کو ان کے ساتھ جو عوام نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ موصوف تیسرے نمبر پر رہے۔ عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا اور انہیں قومی اسمبلی میں نہیں جانے دیا۔ غلام سرور خان ٹیکسلا سے الیکشن لڑتے ہیں، 2013 میں بھی یہ جیتے تھے، 2018 میں دونوں سیٹوں پر یہ جیتے تھے۔ پی ٹی آئی کی اس وقت اتنی شدید لہر تھی کہ اتنا ووٹ ملا کہ انہیں دونوں سیٹوں پہ عوام نے جتوا دیا، اور بعد میں انہوں نے ایک سیٹ چھوڑ دی، اس پر پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، وہ بھی جیت گیا۔ غلام سرور نے بھی مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا اور استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، لیکن آئی پی پی سے الیکشن لڑنے کے بعد 8 فروری کو جو ان کا حال ہوا ہے، جو اتنا اہم رہنما تھا پی ٹی آئی کا، جس نے 2013 میں اور 2018 میں چودھری نثار کو مسلسل شکست دی پی ٹی آئی کی طرف سے، اب 2024 کے الیکشن میں تو غلام سرور کا یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا نمبر کون سا ہے۔ پہلے نمبر پر عقیل ملک آئے ہیں جو آزاد تھے، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی حمایت یافتہ عذرا مسعود رہیں، اور تیسرے نمبر پر چودھری نثار، اور چوتھے نمبر پر غلام سرور آئے، وہ بھی کنفرم نہیں، یعنی عمران خان کو چھوڑنے کے بعد عوام نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ غلام سرور کو یہ خوش فہمی لے ڈوبی کہ 2 الیکشن میں مسلسل جیت کے بعد اب میرا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، یہی خوش فہمی لے ڈوبی انہیں، حالانکہ ووٹ تو سارا عمران خان کو پڑ رہا تھا، چاہے عمران خان کسی کو بھی کھڑا کرتا تو وہ بھی جیت جاتا۔ پرویز خٹک، ان کا آبائی حلقہ نوشہرہ ہے، یہ پہلے پی 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 میں تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی رہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں 2018 کے الیکشن میں یہ وفاقی وزیر دفاع بھی رہے۔ اب انہوں نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی اور پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور یہ بڑے دعوے کرتے نظر آتے تھے کہ عمران خان کو تو سیاست آتی بھی نہیں۔ کے پی کے میں صحت کارڈ اور اس کے علاوہ اور بہت سی اصلاحات میں نے کی، حالانکہ کے پی کے میں صوبائی کی تقریباً 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں، ان کی پارٹی صرف 2 سیٹیں جیت سکی اور قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بھی یہ نہیں جیت سکے۔ نوشہرہ میں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور ان کا پورا خاندان الیکشن میں کھڑا تھا، کوئی ایک بھی سیٹ یہ نہیں جیت سکے، خاص کر ان کا بیٹا عمران خٹک بھی ہار گیا ہے، جو کہ نوشہرہ سے الیکشن لڑ رہا تھا، وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکا، وہ بھی ہار گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار،
عمران خان کے اوپر اتنی تنقید ہوئی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، مگر عمران خان اپنی بات پہ ڈٹے رہے، تنقید برداشت کر لی، لیکن عثمان بزدار کو عہدے سے نہیں ہٹایا۔ بعد میں عمران خان کہتے رہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، میں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ اتنی تنقید کے باوجود بھی عمران خان نے بزدار کو نہیں ہٹایا، مگر جب پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا تو عثمان بزدار نے پارٹی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی، لیکن اب بزدار کے ساتھ الیکشن میں ایسا ہوا کہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے۔ عوام نے ان سے پی ٹی آئی چھوڑنے کا بھرپور بدلہ لیا، اور یہ کوئی چھوٹی سیٹ پر نہیں تھے، یہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پاس پورے صوبے کے فنڈ تھے، مگر انہوں نے اتنے کام بھی نہیں کیے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے اور انہیں دوبارہ اسمبلی میں لے آتے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان سے انہوں نے غداری کی تھی، جس کا صلہ عوام نے انہیں ووٹ نہ دے کے دیا، اور یہ اپنی جو سیٹ تھی وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور ہو سکے تو ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔